الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم معزز و مکرم حضرات علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، اس وقت بھارت اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. This is the biggest challenge today. ایمان اصل میں کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین اور اعتماد ہونا. یہ جو ڈاماڈول یقین ہے نا، اس کو ایمان نہیں کہتے. یقین کی کچھ قسمیں، ایک ہے علم الیقین، اس کی تعریف، اور ایک ہے عین الیقین، اس کی تعریف، اور ایک ہے حق الیقین، اور چوتھا ہے علم الیقین. اخبار کی خبروں سے، سرخیوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور ہے خدا. جو مقدر میں لکھا ہے اس کا ہونا طے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایمان کیسا ہو؟ ماں بہنیں بھی ہیں، سنیں. قرآن کریم میں جس طرح سے ایمان والے مردوں کا ذکر کیا ہے، ایمان رکھنے والی خواتین کا بھی ذکر کیا. انبیاء کے مصائب اور بے شمار قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے.
کچھ نیک صالحہ خواتین کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن کریم از اے کمپیکٹ بک, کمپلیٹ بک. It is a final book for the entire mankind. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی ایمان والی خاتون کی اور کہا کہ ایمان والے مردوں کو ذرا یہ آئینہ دکھائی کہ ایمان والی خاتون کیسی ہو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ. دیکھیے کتنی بڑی بات فرمائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لے آئے, ایک بڑی بات بتاتا ہوں آپ کو. ایمان وہ وصف ہے کہ جب اپنی مرضی سے بغیر اکراہ کے کوئی قبول کرتا ہے اور یہ ایمان دل کی بشاشتوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں, پھر جان نکلتی ہے, ایمان نہیں نکلتا ہے. اور ایمان والا جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ایمان کو بچانے کے لیے. جادوگروں نے دیکھ لیا کہ جادو ہوتا تو ہم پر موسیٰ غالب نہ آتے, لیکن ہمارے اسٹرانگ میجک بیکار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام غالب آئے. یہ بیونڈ میجک ہے, دس از ناٹ میجک. یہ میجک نہیں تو کیا ہے؟ میجک سے بیونڈ اگر کوئی چیز ہے تو معجزہ ہے. اور معجزہ یہ عام انسان کا تو کام نہیں. جس کو وحی دیتے ہیں اللہ, اس کو دلیل وحی بھی دیتے ہیں. معجزات کیا ہوتے ہیں؟ دلائل نبوت, نشانیاں ہوتی ہیں. جب ان کو یقین آ گیا, اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا, کلمہ ان کو کہنا نہیں پڑا کہ پڑھو کلمہ, انہوں نے پڑھ لیا. اور فرعون نے بلا کر بڑی دھمکی دی, وارننگ دیا. وارننگ یہ دیا کہ میں تم کو 2 درختوں کے بیچ میں رسا لٹکا کر اس پر سولیاں دوں گا. لیکن جادوگروں پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, کیونکہ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر جان لینے کی دھمکی انسان کو پریشان نہیں کرتی. قرآن کریم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک ہی جواب دیا, وہ کیا تھا؟ وَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو فیصلہ تمہیں کرنا ہو کر لو. بہت بڑا فیصلہ تم کرو گے تو جان لینے کا فیصلہ کرو گے, لیکن ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. ارے بھائی, ابھی ایمان لانے کو دیر کتنی ہوئی, لیکن اتنا قوی اور اتنا مضبوط ایمان ہو کیسے گی؟ سب کو قتل کروا دیا کسی کے مشورے کے بغیر. وہ تو کنگ تھا, سب کو قتل کروا دیا. سب خوشی خوشی قتل بھی ہو گئے, شہید ہو گئے. شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا مرتبہ وہ حاصل ہوا.
اب اللہ فرماتے ایمان والوں کو ذرا ایک ایماندار خاتون کا واقعہ بھی سناؤ تاکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے. یہ جو ٹاواٹول ہیں ان کا ٹاواٹول پنا ختم ہو جائے, ان میں اسٹرانگنیس آ جائے, ان میں اسٹرینگتھ آ جائے. آسیہ یہ امرات فرعون یعنی فرعون کی بیوی, اس نے بے دولت ایمان قبول کر لیا. یہ سب منظر جو دیکھا, موسیٰ کی سچائی کا یقین آیا, ایمان قبول کر لیا. جب فرعون کو پتا چلا تو دربار میں بلانے کے بعد کہا کہ جانتی ہو آسیہ تمہارا کیا حال کروں, کیسے سخت حالات سے تجھے دوچار کروں گا. تجھے پتا چلے گا ایمان لانے کا خلاصہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ تجھے معلوم ہو جائے. کیا کریں گے سرتاج آپ؟ کہا یہ پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں نا, ان کے سامنے تجھے برہم نہ کروں گا. آسیہ نے کہا ایمان والے باحیا ہوتے ہیں, ایسی حرکت مت کیجیے, آپ کی عزت کا مسئلہ ہے, کسی نے امید دیکھی نہیں ہے, آپ تمام کے سامنے مجھے برہم نہ کریں گے, شرم سے پانی پانی ہو جاؤ. اور کوئی سزا تجویز کیجیے. پردہ بہت بڑی چیز ہے, برقع بہت بڑی چیز ہے, اپنے آپ کو چھپانا عورت کا بڑی چیز ہے. اس بنا پر کے یہ پردے میں اپنے ایمان کو, اپنی حیا کو محفوظ کر رہی ہے. حفاظتوں کا قلعہ ہے یہ برقع اور یہ پردہ, لیکن برقع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر ایک اور پردے کی ضرورت پیش ہے. ایسا برقع نہیں ہونا چاہیے, یعنی فل آف ڈیزائن ایسا برقع پہنا کہ جو نہ دیکھنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کیا برقع ہوا ہے. سادہ برقع جس سے پتا چلے کہ یہ خاتون نہیں چاہتی کہ کوئی بدماش اس کو دیکھ لے. اور ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا کے مقتدر لوگ جو ہوتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور پہلے کھڑکی بناتے ہیں کہ یہ قانون سے بچ کر ہم نکل جائیں دوسرے پھنس جائیں. یہ دنیا والوں کا دستور. اور تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے دستور دیا تو پہلے گھر والوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ازواج سے فرمائیے, پہلے ازواج کو حکم دیا, قانون کا نفاذ پہلے گھر میں ہو رہا. حالانکہ ازواج مطہرات کا مقام کتنا اونچا ہے, ماں عائشہ کا مقام کتنا اونچا ہے. شاعر کہتا ہے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, اور تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدا لم یزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا, اور مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا.
فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاک نے ذات رسالت کار بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اور تیرا حجرہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے روز محشر سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشرین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ اتنی پاکیزہ واجب مطہرات کے قرآن کریم میں 10 آیتیں سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی بیان فرمائیں، حکم دے رہے ہیں پردے کا۔ ازواج مطہرات کے معنی نہایت پاکیزہ ہیں، اس کے باوجود حکم پردے کا پہلے گھر میں دیا جا رہا ہے اور نسائی مومنین بعد میں دیا جا رہا ہے، اور فرمایا اپنی بیٹیوں کو بھی کہیے نا کہ پردہ کریں، اور فاطمہ کے پردے کو کیا کہیے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے رات کو مجھے دفنانا تاکہ زیادہ لوگوں کا مجمع نہ آئے، رات کو اندھیرے میں مجھے دفنانا تاکہ کسی کی نظر میری ناش پر نہ پڑے، اور جب مجھے قبر میں رکھنا تو میری قبر پر پہلے چادر رکھ دینا، بعد میں نیچے سے مجھے سرکا کر قبر میں رکھ دینا، تاکہ زندگی میں میرے چہرے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو میرے جسم مردہ پر مرنے کے بعد بھی کسی کی نظر نہ پڑی۔ یہ ہے اسلامی پردہ، اور یہ ہے اسلام کی خوبی اور کمالات۔ تو پردے کا حکم کروایا، مجھے واقعہ یاد آیا، حدیث شریف میں حضرت مفتی صاحب بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب نوجوانوں کے کام کی ایک بات کرتا، 10 سال کی عمر کیا ہوگی؟ قابل ذکر کوئی عمر نہیں ہے 10 سال کی۔ 10 سال کا بچہ ہمارے یہاں کس کاؤنٹ میں آتا ہے کہ نہیں؟ اس کا شعور بیدار ہے کیا؟ نہیں۔ لیکن 10 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں رات کو میرے محبوب کی خلوت والی عبادتیں دیکھنے کے لیے۔ ہے کوئی رات کو اٹھ کر جانے والا کہ امام صاحب کیا عبادت رات کو پہ؟ ایسی بیداری کیوں آئی؟ سوچا ہے کبھی اب ہمارے بچے میں ایسی بیداری کیوں نہیں آئی؟ اس میں ایسی بیداری کیوں آئی؟ اس کو ماحول ملا سرکار والا،
رسول اللہ کے مدینے والا ماحول اس کو ایسا ملا کہ جہاں رات کو آبادی نظر آتی ہے، دن کو ویرانی نظر آتی. سوچتے ہوں گے یہ کیا بول رہا ہے؟ فرمایا دن کو ڈھونڈو تو آدمی نہیں ملتا، رات کو ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، تہجد میں قرآن کریم کی آواز آتی ہے، چلنے والے کو پتا چلتا ہے یہ بستی زندہ بستی. تہجد کو مت چھوڑو، ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. نمازوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہے. نماز آئے گی تو پوری زندگی رائٹ ہو جائے گی. اب مثال دو، ایگزامپل، پنکھے چل رہے ہیں، مائک چل رہا ہے، مائک ایمپلیفائر کے کنٹرولنگ سے چل رہا ہے، اور ریگولیٹر کے بل پر پنکھے ایک لیمٹ کے ساتھ، ایک حد کے ساتھ چل رہے ہیں. ریگولیٹر کے ذریعے سے پنکھا ریگولر ہوتا، ایمپلیفائر کے ذریعے سے مائک کنٹرول میں آتا، اور مسلمان کی زندگی نماز کے ذریعے سے کنٹرول میں آتی. نماز آئے گی تو ویل کنٹرول یور لائف. میرے دوست ہے افریقہ میں، ہم لوگ جماعت میں ہی، تو وہ انگریزی اس کی بہت اچھی، وہ اچھا بیان کرتا، اس کو آگے کرتے بیان بیان. تو 6 نمبروں میں سے ایک نمبر پر اس نے بیان کیا کہ اس نے کیا کہا، نماز از اے ویل کنٹرول عبادت. نماز ایسی عبادت ہے جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے. دس از اے سائنٹیفک تھنگ. People look for the science, they don't look for Quran. Well control ibadat is namaz. It controls your eyes, it controls your tongues, it controls your ears, it controls your heart, it controls your soul, it controls your body. This kind of great ibadat Allah subhanahu wa ta'ala granted to the mu'min in the form of namaz. نماز کو معمولی مت سمجھو. نماز بنی کہ زندگی بنی، نماز نہیں بنی تو زندگی ڈسٹرب رہے. آج ہماری زندگی کے ڈسٹرب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں. کبھی آئے کبھی نہیں آئے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اس کو نمازی نہیں کہتے قرآن کی اصطلاح. نماز کے لیے گلا کٹانے کے لیے تیار ہو جائے کہ نماز نہ چھوڑے، اس کو کہتے ہیں نمازی. اب واقعہ شروع کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بچپن میں بڑی محنت کی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے، سرکار کے ارشادات کو جمع کرنے کے لیے بڑی محنت فرمائی. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ماحول کو کریٹ کرو، ورنہ یہ موبائل اور یہ ٹیلی ویژن اور یہ وی سی آر اور یہ باہر کا ماحول اور یہ سوشل میڈیا اور یہ انسٹاگرام شاید ہمارے بچے کو ایمان سے ہاتھ دھلا دے گا. میں کہہ رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت اس وقت اولی چیز ہے، ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ارتداد کی ہوائیں چلائی جا رہی اور اس کے اندر ہمارا بچہ اگر عقیدوں کا پکا نہ رہا تو لپیٹ میں آ جائے گا. ایسے بچے کو حافظ بھی بناؤ، بچیوں کو بھی حافظہ بناؤ، پڑھاؤ. میں نہیں کہتا کہ آپ کالج نہ پڑھائیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں دین ضرور پڑھاؤ. نہیں جائے گا کالج اور نہیں پڑھے گا تو اللہ کے یہاں کوئی نہیں پوچھے گا تجھے کہ تم نے بھی یہ کیوں نہیں کیا. لیکن قرآن نہیں پڑھے گا تو پوچھا جائے گا. قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو نماز ادا کیسے کرے گا؟ قرآن تو ہماری جان ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا دستور ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2000 کے قریب حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے اپنے ایک شاگرد ہیں
عطا ابن ابی رباح. عطا تین ہے علماء کے یہ، ایک عطا ابن یسار ہے، ایک عطا ابن ابی رباح ہے، اور ایک عطا خراسانی. تین الگ الگ عطا ہیں. یہ عطا ابن ابی رباح جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. ایک عورت سامنے سے جا رہی تھی، کملی اڑی ہوئی ہے اور ڈھیر عمر کی عورت ہے، سامنے سے جا رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تا تمہیں ایک جنتی عورت بتاؤں کیا؟ آج کسی کو جنتی بتا سکتے؟ یہ جا رہی ہے عورت کو جنتی نہیں بتا سکتے، خطرہ ہے. میں تمہیں ایک جنتی عورت کا پتہ دوں. حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جنتی عورت ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ کی یہاں ہے. فرمایا یہ فیصلہ میں نے رسول کی زبان سے سنا. کس کی زبان سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ اس عورت کو جنتی قرار دیا. تو اسٹوری کیا ہوئی؟ ایسا اچانک تو نہیں جنتی کے ذریعے سے. کہا یہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر اس نے اپنی بیماری کی شکایت کی کہ حضور مجھے ایک بیماری، کیا چلتے چلتے مجھے غش آ جاتا ہے اور میں گر جاتی ہوں. اس کو ہوا لگنا بھی کہتے ہیں، مرگی کی بیماری بھی کہتے ہیں، وہ ہے مجھے. تو کیا چاہتی ہے؟ کہ سرکار سب کے لیے دعائیں ہوتی ہے تو میری شفا کے لیے بھی دعا ہو جائے. ادھر دعا ہوگی تو میرا بیڑا پار ہو جائے. دعا پر اتنا یقین بھی ہو اور وہ بھی آقا دعا کریں، پھر کیا دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون، تیرے سامنے میں دو آپشن رکھتا ہوں. 2 آپشنز. میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آ رہے نہیں آئے تو بول دینا، کھڑے ہو کے اس کا کچھ علاج کریں گے. تو سرکار نے فرمایا کہ تیرے کو 2 آپشن دے رہا ہوں میں. جیسے الیکشن کے اندر جو آپشن یہ ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھی والا ہے، گھوڑے والا ہے، گدھے والا ہے، بکرے والا ہے، سب الگ الگ لوگ. جو ہار گئے وہ ہمارے ماموں نہیں تھے اور جیت گئے وہ خالو نہیں تھے. کہا کا رم بنا رہے؟ کیا ہوا؟ کیا کر دیا بھائی؟ اللہ دنیا کو بتائیں گے کہ تم 24 سال بھی رہو گے نا، ہمارے مسجد کے گنبد کا ایک کنگرا بھی نہیں توڑ سکتے. باتیں کرتے ہو، بکواس کرتے ہو، عوام کو ورغلاتے ہو اور ہمارے اوپر آتنکوادی بھاشا کا الزام لگاتے ہو. وہ کل مجھے مفتی اظہر صاحب نے بتایا کہ بات آدھی ہوگی گجراتی ہے. آدھی بات رکھنی تھی کل تو میں نے آدھی نہیں رکھی، شروع تو برابر کی تھی. تو بیچ میں چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ رہ جاتا ہے. گجرات کا مراری باپو جس کی کتھائیں مشہور ہیں پورے ہندوستان کے اندر، اس کے گاؤں کا مسجد کا مائک بند ہوا تو اس نے مؤذن کو بلایا کہ یہ مائک کیوں بنے، اذان کی آواز کیوں نہیں آتی؟ تو مؤذن نے کہا تم کو کیا کام ہے اذان سے؟ تم کو بھجن کیرتن کرتے، تم کو اذان سے کیا لینا دینا؟ کہا اذان سے لینا دینا یہ ہے کہ تو اذان دیتا ہے اور میں اٹھتا ہوں، تیری اذان پہ تو میں اٹھتا ہوں. اذان سے کیوں لینا دینا نہیں؟ کیوں مائک کیوں نہیں چلتا؟ ابھی کر دے ٹرسٹی کیا کرتا ہے؟ تو کیا آرام کرتا ہے، ان کا تو کام ہے. جیب میں سے 10,000 روپے کا بنڈل نکال کے دیا کہ نیا مائک لے آؤ.
لگاؤ مائک اور زور سے بجاؤ، میری آنکھ کھلے، میرے گھر والوں کی آنکھ کھلے، فجر کیرتن کا ٹائم ہے فجر کے اندر۔ مسلمانوں کو فجر میں نماز کا ٹائم چھوٹتا نہیں، سوتا ہے آرام سے۔ دنیا تمہارے خلاف فیصلے کرنے کے لیے صبح میں اٹھتی ہے، اور جن کا فیصلہ ہونا ہے وہ سو رہے ہیں۔ مانگنے کا ٹائم تھا تو مانگا نہیں۔ سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں تہجد میں، اور فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا میں دینے کے لیے تیار ہوں ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں ہے، کوئی روزی کا مانگنے والا میں روزی کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ایسا لمبا پیر کر کے سویا ہے کہ اس کو فجر میں مؤذن کا الصلاۃ خیر من النوم بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی کیا کہتے ہیں ماما میں دھندے میں برکت نہیں، میں نے ہوگی نہیں، دھندے میں برکت ہونی نہیں ہے کہ کیوں؟ میں نے صبح کی نماز پڑھی نہیں کہ آفتاب کب نکلتا ہے وہ تو خبر نہیں ہے، تو صبح کی نماز تو پڑھی نہیں کبھی۔ صبح کی نماز جس نے پڑھ لی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ دو رکعت کیا پڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ محبت کا امتحان کرا کر نماز مت چھوڑو بھائی۔ ماں بہنیں سن رہی ہیں، الگ صبح اٹھ کر تہجد میں اٹھ کر، جب دنیا والے دینے کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، جب میرا پروردگار کہتا ہے میرا دروازہ کھلا ہے آؤ مانگ لو، اور تمہیں دنیا والے وہ نہیں دے سکیں گے جو میں تمہیں ایک مرتبہ میں مانگنے پر سکھانے پر دے دوں گا۔ سورت میں ایک سیاسی جلسہ تھا، سیاسی لیڈروں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، تو گنگا میں پہنچے تو گنگا رہا، اور جمنا ہوتے تو جمنا تھا، اس کا کوئی بابا تھوڑے ہوتا۔ اب وہ بیچاری اتنا آسان آئی اور مسلمان خوش ہو گئے، اتنا آسان ہے، واٹس ایپ پر آ رہا ہو، یوں کر رہی ہو، یوں کر رہی ہو، رونا ہو رہی ہو، دوپٹہ ہو رہی ہو، فنا ہو رہی ہے، اور ایک دن جا کے مندر کے اندر جو ہے پوجا پاٹ بھی کرنی ہے، چلو جاؤ۔ ہے کوئی بھروسہ دوپٹے کا؟ دوپٹے کی کیا بات کرتے، ایمان کو جڑوا کے رکھتی ہے، ایمان کا ہی خطرہ ہوگا۔ کیا کریں گے ایسے لیڈروں کو؟ کیا کریں گے تم؟ وہ کیا تمہارے مسائل حل کریں گے؟ علماء کے پاس آؤ، یہ حل کریں۔ ہمارے یہاں وہ سیلاب آیا تھا، اس پہ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے سیلاب رکھ دیا۔ سیلاب کے زمانے میں جب سیلاب اتر گیا تو راحت کیمپ سب شروع کیا، جیسے آپ کے وہاں حالات آئے تھے تو حضرت مفتی رفیق صاحب نے، مفتی اظہر صاحب نے، وہاں اخلاق صاحب نے، سب نے مل کر پورے علاقے کے اندر کام کیا، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ 6 بجے تک لائن میں بیچارہ کھڑا رہا، 6 بجے نمبر آنے کا تھا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، اب کل 6 بج گئے، خلاص بدلتی بھی نہیں۔ کوئی کتاب میں پایا ہے کہ بہت پڑھے لکھے طلبا بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، کوئی کتاب میں ہوئی آسمانی کتاب میں پڑھا ہو، کوئی حدیث میں کتاب میں پڑھا ہو، آپ نے کوئی روایت پڑھی ہو ایسی جس کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 بجے کے بعد میرا دروازہ بند ہو جائے۔ دنیا والوں کے دروازے جب بند ہوتے ہیں جب میرے پروردگار کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس سے مانگو گے نا، یہ دنیا والے سے مانگو گے نا تو 1 دفعہ دے گا اور 2 دفعہ دے گا اور 3 دفعہ دے گا اور 4تھی مرتبہ ایسا کھٹا جواب دے گا کہ مانگنا بھول جاؤ۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے، بھاگتے گلیاں تلاش کرتے ہیں کبھی کچھ مانگے۔
لیکن اللہ فرماتے تو نہیں مانگے گا تو میں ناراض. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے, میرا پروردگار نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی رب پتا جس کے پاس تو ہاتھ پھیلائے گا کیا. وہ مانگنے کو کہہ رہے ہیں لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا. ہم لوگ تو ایسے مانگتے بھی ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جیسے ہوٹل کے اندر ویٹر کے پاس جو ہے آدھا قیمہ آدھا پلاؤ مانگ رہے. مانگنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے, اس طرح سے مانگا جائے گا. ایک صاحب آئے میرے پاس, ماں بندے میں بالکل برکت نہیں ہوگا, کرتا کیا ہے کہ عذاب جاریہ چلا رہا ہوں. سمجھا بھیا, سمجھے عذاب جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ رکشا کو عذاب جاریہ کہتے ہیں. وہ کوئی بھی سنتا نہیں. ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے, ایک عذاب جاریہ ہوتا ہے. میں نے کہا تو اٹھتا کب ہے؟ کہ یہ کوئی 9 بجے اٹھنے کا اپنا کہا کہ معمول لے لیں. وہ بس پھر کیا کرے, اٹھ کے کیا کرتا ہے کہ پہلے نیوز پیپر پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھائی مودی کا فون تیرے کو آتا ہوگا کہ آج میں کیسے ملک چلاؤں, تیرے کو اخبار پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. پھر کیا کرتا ہے کہ برش کرتا ہوں. برش مسواک نہیں آتا ہے. مسواک میں اللہ نے کتنی خوبیاں, بغیر خرچے کا اللہ 70 فائدے دیتا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان چمکتا ہے. دانت چمکے گا تو دوسرے نمبر کی بات. ایمان چمک جائے گا مسواک کرنے سے, اور تیری خبر چمک جائے گی مسواک کرنے. ابھی اتنا بڑا فائدہ ہے, اس سے بڑا فائدہ کیا ہونا. پھر بھی نہیں کرتے. ہم لوگ کرتے کوئی نہیں, اللہ کے پاس امیدیں بہت بڑی بڑی رکھتے ہیں کہ یہ بھی کام ہمارا ہو جانا چاہیے, یہ بھی ہو جانا چاہیے. اللہ نے ہم کو لی دی, اس میں سے کتنا ہم کر رہے. جتنا اللہ نے مانگا ہے ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. کتنا دیا اللہ نے ہم کو, تندرستی دی ہے. وہ فقیر بیچارہ سمجھتا نہیں ہے بات کو. دروازے پہ کہتا ہے میں کنگال ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے کہا تیرے پاس ایک آنکھ ہے, میرے کو 2 لاکھ روپئے دیتا ہوں. دیتا ہے کہنا ہے کہ یہ آنکھ تھوڑی دے. میں نے کہا تیرا کان بہت اچھا ہے, میں کاٹ کے لے جاؤں, تیرے کو 1 لاکھ روپئے دیتا ہوں. کہنا ہے کروڑوں کی پراپرٹی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے کے رکھی ہے. ڈائلیسس کراتے 10,000 روپیہ ہوتا ہے ہر وقت, جس میں ڈائلیسس کا سلسلہ قدرتی طور پر جاری ہے. کبھی شکر ادا کیے کیا؟ کبھی مانگا اللہ سے؟ اخبار میں پڑھتا بھول جاتا ہے. اللہ بچائے, اگر ڈائلیسس شروع ہو گیا تو تمہارا بینک کا جتنا بیلنس ہے سب ختم ہو جائے گا, اور جسم کے اندر بیلنس خون کا نہیں رہے گا. کتنا کرم اللہ. ہم اللہ کو دیتے کیا وہ بتاؤ. جتنا اللہ نے ہمارے پاس مانگا ہے ہم کیا دے رہے ہیں. وہ 5 وقت کی نماز مانگتا ہے, سجدے مانگتا ہے, وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے. ہم اپنا قصور اصل میں دیکھتے نہیں ہیں. ہم قصور کس کا دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا قصور دیکھتے ہیں. انہوں نے یوں کیا, انہوں نے یوں کیا. مت گھبراؤ, ایسی باتوں سے مت گھبراؤ. اللہ کے بندو کچھ نہیں ہونا ہے. اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا سیکھو نا. ابھی وزیر داخلہ حضرت مفتی صاحب ذرا توجہ کر رہے. وزیر داخلہ ہمارے مسجد میں کیا نام لینے کا اس کا؟ وزیر داخلہ نے 2 اعلان کیے. میرے پاس پیپر کا کٹنگ موجود ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, پیپر کی بات کر رہا ہوں. نیوز پیپر کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں لکھا تھا کہ وقف ترمیمی بل جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, وہ ہو کے رہے گا. یہ اقتدار بول رہا ہے. اور یوں کہا یونیفارم سول کوڈ آ کے رہے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بھائی تمہیں بھگوان کو مانتا ہے, میں بھی اللہ کو مانتا ہوں. تو بہت بڑا آدمی, تیری کرسی بہت بڑی, تو آدمی بہت بڑا ہے, تیرے پاس اقتدار بہت بڑا ہے, تیرے پاس پاور بہت ہے, لیکن تیرا پاور اللہ کے پاور سے بڑا نہیں. اللہ کو بھول کے کیا بات کر رہا ہے؟
ہم نہیں کر سکیں گے، ہم نہیں روک سکیں گے، تجھے کون روکے گا؟ اللہ روکے گا۔ یقین ہے آپ کو؟ میں یہ بات کے لیے میں نے آیت کیا پڑھی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی اس کی حقیقت پر غور بھی کر لیا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو تو کہتا ہے روک کے رہے گا اللہ تعالیٰ، ہم نہیں روکیں گے، روکنے والی ذات اللہ کی، وہ سن رہا ہے تیری باتیں کہ تو اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے، تیری طاقتوں کو پاش پاش کرنا میرے پروردگار کا کام ہے۔ اب ایک بہت دلچسپ واقعہ سنو، میں جلدی بات ختم کروں گا۔ ٹائٹینک کا نام سنا ہے کسی نے؟ ذرا اپنی ہوتا ہے ٹائٹینک، بہت سے لوگوں نے نام سنا ہے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا آپ کو میں جواب میں نہیں بھیجوں گا، گھبرانا۔ ٹائٹینک جو ہے نا، یہ دنیا کا وہ جہاز ہے کہ ایسا جہاز آج تک بنا نہیں، ابھی تک ایسا جہاز نہیں بنا۔ جب یہ جہاز کا اوپننگ سیریمنی ہوا تو اس کے اندر پادری، کرسچن پادری ہوتے ہیں، ان کے علماء، ان کو بھی بلایا، اور جن ٹیکنیشینوں نے اس کو بنایا تھا ان کو بھی بلایا، اور سائنسدانوں کو بھی بلایا، اور گورنمنٹ کے آفیسر بھی تھے، انہوں نے تقریریں کی۔ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ٹائٹینک اتنا مضبوط بنایا ہے ہم نے کہ اگر اللہ توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ کیا کہا؟ اللہ بھی اس کو توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ تو ان کے پادری کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ جملے واپس لے لو، مت بولو ایسا، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، کرسچن جو ہے اپنے پادری ان کے اللہ کو مانتے ہیں۔ میری گفتگو ہوئی ہے پادریوں سے، تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ماننے والے جو ابھی جو سچے پادری ہیں ان کی بات کر، باقی تو سب زندگی ہو چکے ہیں، لادین ہو چکے۔ اور حالت یہ ہوئی کہ وہ انہوں نے بھی سمجھایا، لیکن وہ دماغ کے اوپر ایک نشہ سوار تھا کہ نہیں ہم نے اتنا پاورفل بنایا۔ اب اس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مالدار پہلی مرتبہ لوگ مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ خوش نصیب ہو تم کو پہلی مرتبہ پوری دنیا کی سیر کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جہاز ملا ہے۔ جہاز روانہ ہوا، لمبے کئی میلوں تک چلا، کیپٹن شراب پی کے، شراب کا نشہ خطرناک چیز ہے۔ آج موجودہ دور میں 3 چیزیں ملک میں بہت زیادہ ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، نشہ، زنا اور سود، عام ہے۔ اس نے ہماری ملت کو برباد کر دیا ہے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو ختم کر دیا ہے۔ سوسائٹی کے نام پر کوئی چیز نہیں رہے گی، نام رہ گیا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ماں بہنیں تو نشے سے بچی ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو بچا رکھا ہے، پردہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، نمازوں میں بھی وہ آ گئے، عبادتوں میں بھی وہ آ گئے، برائیوں میں مرد، اڈے پہ دیکھو تو یہ ملے گا، نہ کھڈے میں دیکھو تو بھی یہ ملے گا۔ اب جو ہے نا، ایک تو خالص شراب پینے کی جو آتی ہے، جو بنائی جاتی ہے اسپیشلی، وہ تو حرام ہے ہی، ناجائز ہے ہی، جتنا مشکل ہے۔ لیکن ابھی موجودہ دور کا جو نشہ ہے وہ الگ چیز، الگ طرح کا ہوتا ہے، کیمیکل سے بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اس کے انجیکشنز لیے جاتے ہیں، اس کو ایم ڈی کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، حشیش ہے، ہیروئن ہے، براؤن شوگر ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب ایک قاعدہ ہے، یہاں علماء موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف کرتے ہیں، 2 پیگ لینے سے نشہ نہیں آیا، 3 پیگ لینے سے نشہ نہیں آیا، 4تھے پیگ پر نشہ آیا، تو پہلا پیگ بھی حرام ہے۔ تو پہلے پیگ سے تو نشہ آیا نہیں، کہ کیوں حرام کرا دیا؟ کہ وہ آگے جا کے لانے والا ہے نشہ، آگے جا کے جو نشہ لائے گا وہ پیچھے سے حرام ہے۔ آج نوجوانوں کو چاہیے کہ مسجدوں کا رخ کریں اور نشیلی چیزوں سے پرہیز کریں۔
ایسی مجالس جہاں نشے کا معاملہ دور رہے. اب وہ کیپٹن نشے میں تھا، اس کو آ کے بتایا کہ سامنے بہت بڑا برفیلا پہاڑ، کتنے بھی پہاڑ کا آگے آنے دو سب ٹوٹ کے خلاص ہو جائیں گے، میری جہاز کے آگے کسی کی کچھ نہیں آتی. لوگوں نے بہت انفارم کیا کہ صاحب ٹکرا جائے گا، ابھی ٹکرا جائے گا، ٹکرانے دو پہاڑ کیا بنے گی. ٹکرایا، ایک دھکا لگا اور وہ ٹائٹینک جو پہلی مرتبہ دنیا کے سفر کے لیے نکلا تھا پوری طرح سے ڈوب گیا، اور جو خوشیاں منا رہے تھے سب ماتم میں تبدیل ہو گئی. اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جو یوں کہتے تھے کہ اللہ نہیں توڑ سکتا، اس اللہ نے چند میلوں کے بعد اس کو توڑ کر بتایا کہ ہمارا ایک پہاڑوں سے برداشت نہیں ہوتا، توڑ کے ہم نے رکھ دیا. اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں. اب ایک بات اور سمجھانی ہے، مجھے واقعہ باقی نہ رہ جائے اس لیے وہ بات کرنی ہے، لیکن وہ بات سے پہلے یہ اہم ایک مسئلہ آپ کے اطمینان کے لیے بیان کرتا ہوں. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، تمام ہی علماء جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، بہت بڑی تفسیر ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں ابھی. اس میں ایک آیت کے ماتحت عجیب و غریب بات لکھی کہ علماء قلم توڑنے پر مجبور ہو گئے، قلم توڑنے پر مجبور ہو گئے. وہ کیا لکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اللہ کے حکم پہ بنائی. نبی جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم اور اشارے پہ کرتا ہے، مومن جو کام کرتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتا ہے. وہ منمانی زندگی گزارنے کا عادی نہیں، وہ اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارنے میں سمجھتا. کامیابی اسی میں اس کو نظر آتی. بہت بڑا موضوع ہے، اس کا وقت نہیں. جب کشتی چلی تو دعا بتائیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا رکنا ہے. وہ بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا ایمان والوں پر رحم فرمانے والا ہے. کتنی آیت ہوئی؟ بسم اللہ کتنی ہوئی؟ بسم اللہ خالی نہیں، پھر مجرہا مرساہا یہ آگے. اللہ نے آدھی بسم اللہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہرا دیا، اور اندر کے جتنے لوگ تھے وہ تمام لنگر انداز ہو گئے، اور وہ تمام جو ہے پار ہو گئے، اور وہ تمام کے تمام محفوظ ہو گئے. آدھی بسم اللہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی. لکھتے ہیں آگے چل کر کہ امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ دی. آدھی بسم اللہ پر نوح کی کشتی بچ سکتی ہے تو پوری بسم اللہ پر امت کی کشتی کیوں نہیں بچ سکتی؟ تو اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا سیکھو. نیتاؤں کو مت دیکھو، سیاستوں کو مت دیکھو. ہم لوگ پارٹیوں کے محتاج نہیں، ہم اللہ کے احکام کے محتاج ہیں، ہم دین کے محتاج ہیں. اس کو لو. تو سرکار نے دو آپشن دیے. ایک آپشن یہ ہے کہ شفا کی دعا کرو، اور ایک آپشن یہ ہے کہ تو صبر کرے. کیا کرے؟ صبر کرے. یعنی جو تکلیف آئے اس کو برداشت کر جائے. جو چھوٹا موٹا دوا دارو کرنے کرے. حضور اس پر کیا ملے گا؟ فرمائے اگر تو صبر کر گئی تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے جنت میں جگہ دوں گا. کہا حضور یہ وعدہ ہے کہ میں صبر کروں تو مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا میرا وعدہ ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہوگی. یہ عورت کتنی ہوشیار رہی. اس نے کہا مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. فیصلہ سودا کیا. ٹھیک ہے
مجھے جنت جو ہے وہ چاہیے، دنیا میں پریشانی برداشت کر لوں. اچھا اب کوئی پرابلم؟ تو کہا دوسرا پرابلم ہے. دوسرا پرابلم کیا بھائی؟ کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میں حضور جب میرے چادر اوڑی ہوتی ہے اس زمانے میں جو ہے، یا آج کل کے جو ڈریس نکلے ہیں ایسے ڈریس نہیں ہوتے جس کو پہننا بھی نہیں کہتے. ہمارے نوجوان بھی ایسی جینس پہنتے ہیں کہ یہاں بالکل کولے کے برابر رہتی ہے اور وہاں ٹخنوں سے نیچے جو ہے جا رہی ہوتی. پٹنن بھی کہتی ہے کہ اچھی طرح پہن لے اور بھائی اچھی طرح اتار لے، ڈھنگ سے پہن. پہنتے بھی آتے ہی کہ نہیں، وہ بھی سکھانا پڑے گا کہ یوں پہن. جینس کو جینس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر جینس کے لیے ہے. بھائی کی پتلون عورت بھائی بہن پہن کے چل گئی، بہن کی پتلون بھائی پہن کے چل گئی. اور آج کل تو وہ پھٹی ہوئی ہو تو اس کا تو بہت بڑا فیشن ہے. یہاں سے پھٹی ہے وہاں سے پھٹی ہے آگے نکلے بہت بڑا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، بہت مہنگی. میرے یہاں ایک مہمان آیا، اس کی بھی یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی تو آگے نکلے ہوئے. میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میرا پوتا ہے، اس نے کہا دادا جان مہمان آیا. کون مہمان؟ کہ بہت غریب مہمان آیا، اس کی تو پاٹلون بھی پھٹی ہے. اسلام نے جو لباس بتایا، لباس التقوی ذالک خیر، تو وہ چادر بیچاری اوڑھ کر، ماں بہنوں کی میری اپیل ہے کہ ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ پورے جسم کو چھپا رہا ہو. دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہیں جسم دکھانے کے لیے، مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے. چھپانے کا مقصد جس سے پورا ہوتا ہو اسے لباس کہتے ہیں، اور دکھانا جس سے ظاہر ہوتا ہو اس کو لباس نہیں کہتے، اس کو ننگا پن کہتے ہیں، اس کو بہانا پن کہتے ہیں. تو میں حضور گر جاؤں، کیونکہ اب آپ نے کہا کہ بیماری پر صبر کرنا ہے تو بیماری مجھے بار بار چکر آئیں گے، میں گر جاؤں گی. لیکن میں چادر پہنتی ہوں، چادر جب گرتی ہوں تو کیسی رہتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، تو میرا جسم کھل جاتا ہے. اب سرکار یہ دعا فرمائیے کہ میں بیمار رہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن چادر میرے جسم پر سے بے ہوشی کے باوجود نہ ہٹے کہ غیر کی نظر نہ ہو. حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی. پھر اس طرح سے چادر اس کی رہتی تھی. یہ ماں بہنوں کے لیے وہ بھی تشریف لائی ہیں، تو فیاض بھائی تو چاہتے تھے کہ آج مستقل بیان ہو. پھر انہوں نے فرمایا کہ 100 عورتیں آئے گی. میں کہ یہ نمبر کم ہے، 100 میں نہیں پڑتے، 500 کم سے کم لاؤ تو میں آتا. تو آپ تو ماں بہنیں آئی ہیں الحمدللہ، سن رہی ہے بیان. اب آپ تو بھول گئے ہوں گے کہ میں بیان کیا کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ کو فرعون ظالم نے بلایا اور یوں کہا تیرا لباس اتارو گا، معافی مانگنے کے لباس مت اتار، کچھ اور کر. دوسرے نمبر پر فرعون نے کہا تجھے زمین پر لٹا دوں گا اور چومیخا کر دوں گا. چومیخا سمجھے مولانا؟ ہاتھوں میں کیلے گاڑوں گا، پیروں میں کیلے گاڑوں گا، زمین پر لٹا دوں گا، تیرے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دوں گا. ایمان لئی. اور یہ سب ہو جانے کے بعد سانپ تجھے ڈستے رہیں گے، بچھو تجھے کاٹتے رہیں گے. جب اس کے زہر سے تم موت کے قریب ہو جائے گی تو تیرے اوپر گھوڑوں کا ایک قافلہ چھوڑ دوں گا جو تجھے روند روند کر ٹکڑا ٹکڑا کر دے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت آسیہ نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ کے دربار میں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. یہ مردوں کو سنا اور نازک بدن آسیہ کا واقعہ. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
الحسنى ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے العالمین، بڑے جتن کے بعد تو نے یہ قیمتی ہیرا مجھے عطا فرمایا کہ میرا سینہ ایمان سے منور ہو گیا۔ تیری ماں بد نصیب ہو گئی، اب یہ ظالم اتنا ظلم کرے گا، میں برداشت کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، یہ جان لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنا جان تیرے دربار میں پیش کرتی ہوں، لیکن اس کے صلے میں جنت چاہتی ہوں اور تیری رضا چاہتی ہوں۔ جان دینا مجھے منظور ہے، ایمان کے بغیر دنیا سے جانا مجھے منظور نہیں۔ آج کی تقریر کا خلاصہ یہ رہا کہ جب ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنے عقیدے کی پختگی پر محنت کرے گا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین بنائے گا، تو یہ مکڑی کے جالے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو جالے نظر آ رہے، یہ پارٹیاں کیا جالے ہیں، اقتدار کیا جالا ہے، مکڑی کا جالا، اس کی حیثیت ہے بھائی۔ جب گھر ویران ہوتا ہے تو مکڑیاں جالے بناتی ہیں، اور مکڑیاں جالے بناتی ہے، اس میں ایک مکڑا جو ہوتا ہے وہ بڑا جالا بناتا ہے، سب کو حکومت کرتا ہے، کہتا ہے میری حکومت۔ وہ مکڑیاں کہتے ہیں ہم لوگ اتنے دن سے بنا رہے تھے جالا، کہنا ہے میری حکومت ہے، میں مکڑا، تم مکڑی، میری حکومت ہے، میں چلنے نہیں دوں گا کسی کی۔ اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ لے لی، اور مکان کا مالک آیا، مکان کا مالک آیا، اس نے دیکھا یار میرے گھر میں کیا یہ مکڑی کے جالے اور مکڑا اور مکڑیاں یہ سب کیا کر رہے تھے؟ اس نے بڑا ڈنڈا لیا، اس پر جھاڑو باندھی، جھاڑو باندھی، اور غصے میں آ کے وہ جتنے جالے اور مکڑا اور مکڑیاں تھیں ان کے اوپر ایک کج یوں کر کے گھمایا، سب جالے صاف ستھرے ہو گئے۔ ابھی یہ مکڑیاں لڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جھاڑو انتظار میں، اب وہ چلے گی، جب وقت آئے گا تو وہ جھاڑو چلے گی اور اللہ اپنا انتظام فرمائے۔ تو دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے، سب کی ہر وقت نہیں چلتی، ایک زمانہ ہوتا ہے وہاں تک چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دلی سے سورت تک انجن آتا ہے، وہاں سے چینج ہو جاتا ہے، وہاں سے کوئی دوسرا انجن لگتا ہے، ڈیزل والا انجن ختم ہو گیا، الیکٹرک والا انجن ہے۔ یہ تو اللہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، خالی ضرورت ہے ہم کو سنبھلنے کی۔ سنبھلنا کائے میں ہے؟ ایمان کی حفاظت، اپنے آپ کو سنبھالو، ایمان کی خبر لو، مسجدوں کو مت چھوڑو، نمازیں مت چھوڑو، ماں بہنیں گھروں میں، نوجوان مسجدوں کے کھوٹے بنو، دنیا بھی کرو، ترقی کرو، آگے بڑھو، دنیا بھی پڑھو، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ ہم دیش کے وفادار ہیں، ایسے وفادار ہیں کہ ہم اچھے ناگرک بنیں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور انشاءاللہ دیش کو پرگتی پر لے جائیں گے، دیش کو ترقی دلائیں گے۔ آج بھی ہمارے لوگوں نے ترقی کے اندر بڑا حصہ لیا، کرکٹ میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، فٹ بال میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، ہاکی میں دیکھو تو ہم آگے ہیں، ممبئی کے رنڈوں میں بھی ہم آگے ہیں، سب میں آگے ہیں۔ تو دوستو، میسائل مین آف انڈیا کون تھا؟ ابوالکلام، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کو دنیا روک نہیں سکتی ترقی سے اور آگے بڑھنے سے۔ اس لیے پڑھنا ناگزیر ہے، دنیا بھی پڑھو، ایجوکیشن بھی گریب کرو، گریب with the two hands. Take the education. Teach your children. Send them to the nice and the Islamic environment schools and let them recite the Quran and the Masail of Deen and Iman with those few words
I like to wind up and terminate my bayan. میں اپنے بات کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اور جن حضرات نے مجھے اس موقع پر یاد کیا، بلایا، اصل میں ایک تو 2 دن میں کسی کو دیتا نہیں. یہ مفتی اصغر صاحب نے جو ہے کوئی چال چل دیا، 2 دن لے لیے. ادھر پڑھانے کا ہے میرے کو مدرسے، لیکن انہوں نے 2 دن لے لیے. 1 دن خالی پڑ گیا، کوئی پوچھتا نہیں تھا 1 دن کون لے گا. یہ فیاض بھائی پہنچ گئے، وہ افتخار بھائی پہنچ گئے، انہوں نے کہا ہم کو دے دو. میں تو جامعہ میں آپ کے کاملہ کے دروازے پر 1000 مرتبہ آیا، حضرت مفتی صاحب کے مدرسے بار بار میں آیا اور آتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن کاملہ میں یہاں گاؤں میں پہلی مرتبہ ان حضرات نے انوائٹ کیا تو بڑی خدمت بھی کی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تمام حضرات جمع ہوئے، دور دراز سے آئے، سردی کا موسم ہے، اچھا ہوا مسجد کے اندر پروگرام رکھا گیا. ہمارے جامعہ کے پیارے طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اساتذہ کے علوم میں فیضان عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے. علماء جس فیکلٹی میں جس طرح سے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور زیادہ ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور ایمان کی لذت اور کیف اور ایمان کی قوت و طاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة وفي كل مكان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے الہ العالمین یہ جمع ہونا قبول فرما. اے اللہ معاشرے کی اصلاح فرما، جو خرابیاں ہیں ان کو دور فرما، اچھائیاں ہمارے اندر پیدا فرما، برائیوں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ نوجوانوں کو نیک بنا، برائیوں سے بچا دے. اے اللہ دین کے کام کا بنا دے. اے اللہ دنیا کے کام کا بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک کے کام کا بنا دے. اے اللہ ہمارے سماج کے کام کا بنا دے. اے اللہ جنت کے کام کا بنا دے. اے اللہ ان سے کام لے لے اور قبول فرما دے. اللہ بھرپور صلاحیتیں ان میں موجود ہیں. اے اللہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے کی ان کو توفیق سعید عطا فرما دے. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، الجھنوں میں جو گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. پورا مجمع جس میں ماں بہنیں بھی شامل ہیں، ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں ہم مانگ رہے ہیں، مانگنا نہیں آتا. اے اللہ ان بے عدیوں کو معاف فرما دے، جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا خیر اور عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے
دعائیں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرین محترم، حضرت والا نے جتنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے